أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ انبیاء کا 3 رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 30، 31، 32، 33، 34 اور 35۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، اور ان دونوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے سبزیاں اگنے لگیں۔ یہ تفسیر متعدد صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، لیکن دوسرے بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ آسمان اور زمین میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور ایک جان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کیا۔ تو یہ 2 تفسیریں اس سلسلے میں ہے کہ آسمان پانی نہیں برساتا تھا اور زمین سے مطلب جو ہے سبزیاں نہیں اگتی تھی، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے سبزیاں نکالی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کیا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ ہر جاندار چیز کی تخلیق میں پانی کا کوئی نہ کوئی دخل ضرور ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے کہ جب زمین کو بچھایا گیا تو وہ ہلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر کے اس پر جمائے تو اس کو قرار حاصل ہوا۔ جدید سائنس نے بھی صدیوں کے بعد یہ پتہ لگایا ہے کہ بڑے بڑے بر اعظم اب بھی بہت سست رفتار سے سمندر کے پانی پر سرکتے رہتے ہیں، مگر اب ان کی رفتار اتنی دھیمی ہے کہ عام آنکھیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے، اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ
چھت بنا دیا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ گرنے اور ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی محفوظ ہے اور شیطانوں کی دست برد سے بھی۔ شیطان اب اوپر جا نہیں سکتے، قرآن کی نزول کی بات تو بالکل نہیں جا سکتے۔ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان میں، دیکھیں نا آپ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی پھٹن نظر آتی ہے، ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی محفوظ ہے۔ یہ سب ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے، کیا انہیں یہ سب ساری چیزیں نہیں دیکھتے؟ کائنات میں یہ پھیلی ہوئی یہ سب بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو، دریا ہو، زمین ہو، آسمان ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیسا ایک نظام اور سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اصل لفظ فلک ہے، جو عربی زبان میں گول دائرے کو کہتے ہیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت فلکیات میں یہ پتلی موسی نظریہ دنیا پر چھایا ہوا تھا کہ چاند، سورج اور دوسرے سیارے آسمانوں میں جڑے ہوئے ہیں اور آسمان کی گردش کے ساتھ وہ سیارے بھی گردش کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اختیار فرمائے وہ اس پتلی موسی نظریے پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتے۔ اس کے بجائے اس آیت کے مطابق ہر سیارے کا اپنا ایک مدار ہے جس میں وہ تیر رہا ہے، اس کو اللہ نے ایک ڈومین دیا ہے، بس وہ اسی میں جو ہے نا تیر رہا ہے۔ تیرنے کا لفظ بطور خاص قابل توجہ ہے، جو خلا میں تیرنے پر زیادہ صادق آتا ہے۔ سائنس اس حقیقت تک بھی بہت بعد میں پہنچی ہے کہ سیارے خلا میں تیر رہے ہیں۔ اب تو سائنس بھی جو ہے اس ریسرچ کو پروو کر رہی ہے اور مان رہی ہے کہ یہ جو جتنے بھی سیارے نظر آتے ہیں وہ جو ہے خلا میں تیر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ سورہ طور میں مذکور ہے کہ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے انتقال کے موقع پر وہ خوشی منائیں گے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اول تو موت ہر شخص کو آنی ہے، اور کیا خود یہ خوشی منانے والے موت سے بچ جائیں گے؟ کیا یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ کوئی ہے ایسا جو یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ وہ پیدا ہوا اس کو موت نہیں واقع ہوئی؟ جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے نا۔ دنیا کی ہر شے نے ختم ہونا ہے اور ہر نئی چیز نے پرانی ہونی ہے، اور ہر ایک کو لوٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت سے بچایا ہو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بری حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ یہ جتنی بھی انسان کی پوزیشنز ہوتی ہے، کبھی اچھی حال میں ہے، کبھی برے حال میں ہے، کبھی صحت، کبھی بیماری، جو ہے یہ سب ساری چیزیں کیوں ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں آزمانے کے لیے۔ اس لیے فرمائے نا، مال دے کر بھی آزماتا ہے، نہ دے کر بھی آزماتا ہے، صحت دے کر آزماتا ہے، نہ دے کر آزماتا ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے اپنے ڈومین میں امتحان میں چل رہا ہے۔ ہر ایک انسان اس کی پوزیشن کے حساب سے امتحان گاہ میں ہے، ایگزامینیشن ہال میں ہم چل رہے ہیں میرے عزیزوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے، یعنی سب نے لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو بہرحال جو ہے جب مر ہی جانا ہے اور ختم ہونا ہے تو زندگی اس طرح سے گزاریں جس میں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے، اور مجرم اور نافرمان اور باغی اور سرکش بن کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں اس کے دربار میں، اور مجرم بن کر دنیا سے رخصت ہو۔ اس سے بڑی شقاوت اور محرومی اور بدبختی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کریم رحیم ذات نے ہمیں نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت عطا فرمائی، اور پھر ہم جو ہے اسلام اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں اور اللہ کو ناراض کریں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے احکامات کے مطابق، اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس کی طرف سے ملنے والی زندگی کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ بہرحال یہ جو ہے سورہ انبیاء کہ تیسرے رکوع کی 6 آیتیں تھیں، آیت نمبر 30، 31، 32، 33، 34 اور 35۔ اچھا، اس رکوع کی جو ہے 6 آیتیں رہ گئی ہے، اس کی تفسیر وضاحت خلاصہ نچوڑ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔